میں ایک وقت ایسا بھی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ قبولیت کے اوقات کی بات ہے۔ سیدنا جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ یہ روایت مسند طیالسی میں 563 نمبر پر ہے، ابو داؤد میں 5042 نمبر پر بھی ہے۔ رات کے آخری حصے میں دعا اور ذکر کرنے کی ترغیب اور اس میں قبولیت کا بیان کرنے والے کاموں کا بھی خود بخود پتہ چلتا ہے حدیث سے۔ تو اب دیکھیے، جس وقت ہم پڑھتے ہیں دعا کے بارے میں یا ذکر کے بارے میں یا نیکی کے کاموں کے بارے میں رغبت پیدا ہوتی ہے، اور رمضان کی راتوں میں عام راتوں کے مقابلے میں انسان زیادہ کانشیس ہوتا ہے، رمضان کے دنوں میں زیادہ کانشیس ہوتا ہے، نیکی کی طرف طبیعت مائل ہوتی۔ تو ہم دیکھیں گے سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہمارا پروردگار جو بڑی برکتوں والا اور بلند ذات والا ہے، ہر رات کی آخری تہائی میں آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش چاہے میں اسے بخش دوں۔ یہی روایت سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1073 نمبر پر ہے، اور اس میں یہ اضافہ طبرانی اوسط کی روایت میں بھی اور زوائد المعجمین میں بھی کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوتا کہ وہ دعا کرے اور اللہ اس کی دعا قبول نہ کرے، مگر زانی عورت جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے اور ٹیکس کو نندا، ان دو کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یعنی زانی یا بدکار عورت کی، اور اسی طرح سے جو لوگوں سے ناجائز بھتہ وصول کرتے ہیں یا ناجائز ٹیکس لگاتے ہیں۔ بخاری میں یہ روایت 7494 نمبر پر موجود۔ حضرت انس سے روایت رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، اگر تو مجھ سے دنیا بھر کے گناہ لے کر ملے اور تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں دنیا بھر کی بخشش لے کر تجھ سے ملوں گا، اور میں پرواہ نہیں کروں گا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں بخش دوں گا، اور اے آدم کے بیٹے اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہوں کے ساتھ آئے اور تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو میں تیرے پاس زمین بھر بخشش لے کر آؤں گا۔ ترمذی کی روایت ہے، والیوم 2 ہے، پیج 270۔ سیدنا حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب اپنے بچھونے پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میں تیرے نام سے ہی مرتا اور جیتا ہوں، اور جب بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، ہر قسم کی تعریف اللہ کی ہے جس نے ہم کو مرنے یعنی سونے کے بعد زندہ کیا، جگایا، اور اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں دعائیں اللہم بسمک اموت و احیا اور الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ ہم تو اسی نقطہ نظر سے پڑھیں گے اللہ راضی اور رسول اللہ کی سنت، لیکن اس کے فوائد صرف انسان پر روحانی طور پر مرتب نہیں ہوتے، صرف اس پر اجر و ثواب نہیں، بدنی طور پر بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ۔ سیدنا برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تھے تو دائیں کروٹ پر لیٹتے اور یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میں نے جان تیرے سپرد کر دی، اپنا منہ پوری طرح تیری طرف کیا، اپنا سب کام تجھ کو سونپ دیا، تیرا ہی بھروسہ ہے، تیری ہی عنایت اور کرم کی خواہش ہے، اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھ سے بھاگ کر جانے کا ٹھکانہ یا چھٹکارے کا مقام بجز تیرے اور کہیں نہیں ہے، تیری اس کتاب پر جو تو نے اتاری اور تیرے پیغمبر پر جس کو تو نے بھیجا ایمان لایا۔ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر جانے کا ارادہ کرو تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرو۔ اب یہ سونے کا طریقہ ہے، وضو کریں، اپنی دائیں کروٹ پر لیٹو، پھر یہ کہو اللہم انی اسلمت وجہی الیک، اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے سپرد کر دیا، وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، یعنی میرا جو بھی معاملہ ہے میں نے تیرے حوالے کر دیا، والجأت ظہری الیک، اور میں نے اپنی پیٹھ کو تیری پناہ میں دے دیا، یعنی میں تو اب گیا، میرے پاس تو ہوش نہیں ہوگی، میں نے اپنی پیٹھ کو تیرے حوالے کر دیا، رغبتا و رہبتا الیک، تیرا خوف کھاتے ہوئے تیری طرف رغبت کی، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، کوئی پناہ یا نجات کی جگہ تیرے سوا نہیں، آمنت بکتابک، میں تیری کتاب پر ایمان لایا، الذی انزلت، جس کو تو نے نازل کیا، وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے نبی پر جس کو تو نے بھیجا، وجعلہن من آخر کلامک،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنا آخری کلام بناؤ، اس کے بعد پھر بات نہیں کرنی۔ اگر تم اس رات فوت ہو گئے تو تم فطرت پر فوت ہو گئے۔ میں نے کلمات کو یاد کرنے کی غرض سے دہرایا تو میں نے آمنت برسولک یہ الفاظ کہے تو آپ نے فرمایا آمنت بنبیک، یعنی میں نے نبی کہا تم رسول کیوں کہتے ہو، کہ جو الفاظ کہیں اسی طرح سے دہراؤ۔ بخاری کی 247 اور مسلم کی 6882 نمبر روایت۔ رسول اللہ دائیں ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ کر یوں دعا کیا کرتے تھے، یہ رسول اللہ کا انداز تھا سونے کا۔ اور رسول اللہ کی ایک یہ دعا تھی، آپ سسم یہ کہتے تھے اللہم قینی عذاب، اللہ تو اپنے عذاب سے مجھے بچا لینا، یوم تبعث عبادک، جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا۔ 3 مرتبہ آپ یہ الفاظ کہتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 5045 نمبر پر۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بستر پر سونے آئے تو اسے جھاڑ لے، اس لیے کہ اسے کیا خبر اس کے جانے کے بعد بستر میں کیا گھس گیا ہے۔ اور یہ ایک تو کیڑا بچھو یہ تو آنکھوں سے نظر آتے ہیں، جنات دوسری مخلوقات، انسان کو کچھ پتہ نہیں، اس لیے اس کو جھاڑ لینے میں ہی عافیت ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا سچ۔ پھر یہ دعا پڑھے میرے پروردگار تیرا مبارک نام لے کر میں اپنا پہلو بستر پر رکھتا ہوں اور تیرا ہی مبارک نام لے کر آئندہ اس کو اٹھاؤں گا۔ اگر تو میری جان اس عالم میں روک رکھے میں مر جاؤں تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کو گناہوں سے اس طرح بچائے رکھنا جیسے اپنے نیک بندوں کو بچائے رکھنا۔